merciful, and whose blessings are innumerable. I am thankful to Almighty Allah who has bestowed me the ability to present these ideas in this program, in this presentation, in this orientation. Remember when your Lord said to the angels, I have to place a trustee on the earth. They said, will you place one there who would create disorder and shed blood? When we intone your litanies and sanctify your name. And God said, I know what you do not know. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Then he gave Adam knowledge. وَعَلَّمَ آدَمَ. Then he gave Adam knowledge of the nature and reality of all things and everything, and set them before the angels and said, tell me the names of these if you are truthful. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Dear young students, it proves the standard of supremacy is knowledge. The standard of supremacy is ilm. Standard of supremacy is education. فطرت کے ساتھ جنگ ممکن نہیں. دریا کو روکا نہیں جا سکتا، موڑا جا سکتا ہے. اگر آپ بند باندھیں گے تو کناروں سے پانی اپنا راستہ ضرور بنا لے گا. علم یہ فطری ڈیمانڈ ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ علم کو جہالت شکست دے سکے. یہ وہ فیصلے ہیں جو لوح محفوظ میں خدا نے محفوظ کر لیے. کبھی جاہل عالم کو شکست نہیں دے سکتا. جہالت کے مقدر میں ہی اللہ نے شکست لکھی ہے. ہر دور میں علماء کامیاب رہے، سرفراز رہے، اور انشاءاللہ تو ظہور امام زمانہ تک علماء ثابت قدمی ہے. آپ جانتے ہیں نا، جب حضرت طالوت جا رہے تھے دشمن کے مقابلے میں، جالوت کے مقابلے میں 3 یا 4 منٹ سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. تو جو لشکر تھا نا حضرت طالوت کا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نصف رک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ادھر ہی وہ رک گئے. چند آدمیوں نے کہا چلو ٹھہر جاتے ہیں، جنگ کا تماشا دیکھ لیتے ہیں، کون فتح یاب ہوتا ہے. وہ رک گئے. آدھا لشکر چل پڑا جالوت کی طرف. جو جالوت تھا اور اس کے جتنے بھی وہ پلینر تھے جو جنگ کا نقشہ بنا رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھا ہے طالوت کی اسٹریٹجی. اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جو بڑے بہادر ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، جو ینگ ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور کچھ ساتھ لا رہا ہے کہ اگر مشکل پڑی تو پھر میں تجھے بلاؤں گا. تو لہٰذا ہمیں بھی جم کے لڑنا چاہیے. کچھ نے کہا ہم ان کا مقابلہ تو کر لیں گے. وہ جو پیچھے اتنا لشکر کھڑا ہے، اب جو پیچھے کھڑے تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں کھڑے تھے، لیکن ان کے قدم جمانے سے اور میدان نہ چھوڑنے کی وجہ سے دشمن پہ اتنا اثر پڑا، اتنا نفسیاتی اثر پڑا کہ وہ طالوت کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے اور جنگ ہار گئے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو درجہ اللہ نے مجاہدین کو دیا وہی درجہ کچھ دیر رکنے والوں کو بھی دیا کہ ان کے رکنے کی وجہ سے ایک ولی خدا کو نصرت نصیب ہوئی ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ میدان میں آئے اور وہ جم کے لڑے. آپ اپنے قدم ٹکا لیں نا، تھوڑا حوصلہ کر
اور ٹھہر جائیں، حوصلے پست نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، نہ لڑیں، نہ علماء کا ساتھ دیں، نہ بحث و تکرار کریں، نہ جھگڑے کریں، اپنے مقام پہ کھڑے رہیں، اپنا مورچہ نہ چھوڑیں، پھر بھی خدا ممکن ہے کہ آپ کو اور ہمیں مجاہدین کی صف میں شامل کریں۔ تو لہٰذا حق کے ساتھ ٹھہر جانا، اگرچہ تھوڑی نیت ان کی خراب تھی لیکن جو ٹھہر گئے پھر بھی ان کی نجات کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ برادران، بہت کچھ پڑھا جا چکا ہے قبلہ صاحب پہ، مزید ریپیٹیشن، ایک بات کو بار بار دہرانا یہ آپ کا ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ بس میں ایک ہی بات کروں گا کہ انشاءاللہ تا ظہور قائم آل محمد علم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہمیں شکست ہمارے اپنے حوصلے دیتے ہیں جو پست ہیں، ہمیں اپنے حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے، ہمیں غربت سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ طالب علم بن گیا تو وہ غریب بنے گا، سب پہ امامہ ہوگا، اباپ ہوگی، لوگ اس کو اتنا رسپانس نہیں دیں گے۔ بہت کچھ سن لیا، اب کچھ عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہ مدارس جہاں پہ آپ کے بچوں کا فیوچر آپ کو روشن نظر آتا ہے، جو نتائج دے رہے ہیں، جو رزلٹ دے رہے ہیں، اور وہ جو تربیت کر رہے ہیں، آپ خدا پہ توکل کریں، بھروسہ کریں اور اپنا ایک لائق نیک بچہ مدارس میں داخل کریں۔ انشاءاللہ حق اور باطل کی جب بھی جنگ ہوتی ہے، اگرچہ حق والے تھوڑی مقدار میں بھی ہوں تو فتح حق والوں کی ہوتی ہے۔ یہ خدا نے کامیابی علم اور علماء کو دی ہے اور ایک قیامت تک ہوگی انشاءاللہ۔ بات ہمارے خلوص کی ہے اور امتحان ہمارے اخلاص کا ہے کہ ہماری زبانوں پہ کتنا دین ہے اور ہمارے عمل میں کتنا دین ہے۔ آج ہی عہد کریں، اپنے مدارس کو پر کر دیں، بھر دیں، یہ فکر اہل بیت سیکھنے کے لیے۔ خیر ایک دو بیٹا اگر آپ کا غریب بھی ہوگا، سر پہ امامہ اور لوگوں کو جماعت نماز پڑھے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے بڑا وہی عزت دار ہوگا جو علوم اہل بیت کو سینے میں محفوظ کرے گا، اور ممکن ہے آپ کی شفاعت بھی اسی ایک بیٹے کی وجہ سے ہو جائے جو علوم اہل بیت حاصل کر رہا ہے۔ جتنی تکالیف اہل بیت اطہار نے برداشت کی ہیں وہ اسی دین کی خاطر برداشت کی ہے۔ اگر کسی عالم دین نے اتنا وقت دیا ہے تو وہ مقصد امام حسین کو اتنا بہتر سمجھتے تھے۔ اگر قبلہ صاحب نے پوری زندگی جاں فشانی سے گزاری ہے اسلام میں، وہ اتنا مقصد اہل بیت سے واقف تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے نظریے کو اتنا زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے اتنی محنت اور لگن سے اس دین کو اتنا وقت دیا۔ جو ہم کوتاہی کر رہے ہیں، ہم معرفت نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہم اپنی جان بچا رہے ہیں۔ جو ایک بچہ پڑھا نہیں سکتا وہ قربان کیسے کرے گا؟ مہربانی کریں، یہ جو بحران آ رہا ہے اور آپ کے مدارس میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کا، یہ کمی آپ لوگوں نے پوری کرنی ہے۔ انشاءاللہ علم کے مقدر میں فتح ہے، کبھی شکست نہیں ہے۔ علم سورج کبھی تاریکی سے نہیں دبایا جا سکتا۔ انشاءاللہ علماء ہر دور میں چمکتے رہے ہیں، چمکتے رہیں گے۔ خدا نے آپ کو سہلے اور نیک علماء نصیب کیے ہیں۔ برادران، میں ایک ہی جملہ قبلہ کے اصال ثواب کے لیے ایک ہی جملہ مسجد کا پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میری اپنی خواہش ہے، تاکہ جو آپ کی تھکاوٹ ہے، آپ کی کسالت ہے، جو چہروں پہ پریشانی نظر آ رہی ہے، وہ دور ہو جائے۔ ایک جملہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی خرچ کرنا دین میں، یہ بھی حسین نے سکھایا ہے۔ ایک عالم دین نے اپنی زندگی خرچ کر دی ہے نا۔ حسین نے خرچ کا جو معیار بتایا ہے، حسین وہ کون سی چیز ہے جس کو اب تک حسین ابن علی نے خرچ نہیں کیا؟ جوان، مہمان، غیرت، بہت بڑا امتحان ہے چادر۔ برادران، چادر دا امتحان، بڑے بڑے لوگ ناموس، اور جس ویلے حضرت ایوب دی زوجت ایک کافر والے کہا کہ اگر تو یوسف نبی دے خاندان دی ہیں تو اسا جانتے ہیں یوسف نبی دے خاندان دیا مستوراں دے سر دے وال سنہری ہوندے، تو اپنے سر تو چادر لہا، سب کو یقین ہو گئے جو تو یوسف نبی دے خاندان دی مستور ہے۔ تڑپ گئی یہ پردہ دار، ادھی اے غیرت دا مسئلہ ہے، میں نبی دی زوجہ ہوں۔ میں من کے پہلے اپنے شوہر کا پرسان، جس ویلے حضرت ایوب دے سامنے آ کے مستور نے آکھا اللہ دا نبی امتحان وچ اضافہ ہو گئے، ہن امت آتی اپنے سر دے وال دیکھا، سب کو یقین تھی وے جو تو یوسف نبی دے خاندان دی ڈھا نکل گئی ایوب نبی دی صبر دا پہاڑا، آدھے پروردگار اللہ پوتر بارے باغ اجڑے
جانور مر گئے میں سب برداشت کر گیا یہ عزت دا مسئلہ تے میں نبی ہاں میں کائنات قربان کرام نبی غیرت دا امتحان نہیں دے سنگے ہے سجاد جہنے سامنے زینب جی پردہ آئی لوٹانا لاشی میرے جیاں بے حیا او باپے دا قاتل چادر جنا ہاتھ پاتے نا کئی واری علی دی تھی سجاد کلا کے پوچھ دی ہے مسئلہ دسا جل مر رہے اجرکم اللہ خدا دی ذات تھوڑے مرحومین دے درجات جنت بلند فرما رہے اللہ قبلہ صاحب نوالے محمد جوار نصیب فرماوے مومنین کرام علامانی نبی نتن دا جملہ مسائب خان برادران سارے پڑھ دیں کیا علی دی تھی مسئلہ نہیں جان دی ہے مسئلہ زینب عالم غیر معلمہ جان دی ہے مسئلہ بلا بلا سجاد کل کیوں کچھ دی ہے سجاد چل مرنے یا بہر بننے علی دی تھی گجائش بدی بلین دی ہے ممکن ہے کوئی راہ نکل آوے علی دی تھی وستے چلنا آسان ہا بغیر چادر دے بھرا دے قاتل دے سامنے بننا اور یہ اجرکم اللہ کی ذات تھوڑے مرحومین دے درجات بلند فرمائے بس میں اتنے پڑھنا چاہتا ہوں چلو اگلا جملہ میں بزرگ دے حکم دے ہوتے پڑھ چھوڑا میرا درم تھوڑی گھری چھوٹیاں بیٹیاں حسن ہمیشہ جدا چھوٹی بچی نو تماچا مارے کوئی بھیرا مارے گھاتی جو بابا نہ ہوئے تا وہ آدھی ہے میں اپنے بابے کو دسے سا تو مار لے میں اپنے بابے کو دسے سا مزاج دیکھنا اہل بیت اتحار دے بچہ دا جڑا حسین دی 4 سالہ دی مسومہ بابے دی زخمی لاشتے آئیے جوانو این نسا کبابا میں نو تماچے مرے دے رہے این نسا کبابا تیرا قاتل میرے دور لٹیں دا رہے جڑا مین کی تیسا دیئے اون زور الہ روسن المکشوفہ بابا دیکھ تیری دی چادر لٹ گئی وَإِلَىٰ أَمَّتِيَ الْمَذْرُوبَا بابا تجھے لحمر دے بعد میری پھوپیاں نو تازیاں نے مرے دے رہے